اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھی. ایک حدیث سناتا ہوں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. سن لو لوگو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی. تو یہ شوق کی شادیاں نہیں ہیں، زندگی سکھانے کی شادیاں ہیں. چونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے. اس وقت طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہماری یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، اس نے ہمارے اندر جو ایک نیچرل سسٹم تھا اسے ڈسٹرب کر دیا ہے. تو غصہ بڑھ گیا ہے، برداشت گھٹ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجڑ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں. پہلے یورپ میں سنتے تھے، اب یہاں پاکستان آج شادی ہوتی، چوتھے دن طلاق ہو رہی ہوتی. میں وہاں بیان کے لیے نکل رہا تھا مانچسٹر، تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہا تھا، میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ لاہور کا تھا. کہا جی میں وکیل ہوں. میں نے کہا یہاں کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں؟ کہا جی نہیں، یہاں جھوٹا کیس کوئی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے جینون ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی ہاں جی آتے ہیں. میں نے کہا سب سے زیادہ کیا جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ طلاق کے آتے ہیں. طلاق 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 طلاق. کہ نہیں سیکھا، زندگی برداشت کا نام ہے، برداشت کرنا سیکھا نہیں. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کی. خاندان کے اندر، برادری کے اندر، اور خاندان برادری سے باہر. یہی 3 نسبتیں ہیں. اپنے خاندان میں قریش، تو آپ کی کئی بیگمات قریش، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، یہ سب قریش ہیں. قریش سے باہر حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، یہ قریش سے باہر ہے برادری. پھر برادری سے بھی باہر شادی کی یہود، حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ شادی کی. ہر نسل سے شادی کی. اوپر والے کا نظام ہے. اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ، اپنے برابر ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے سے کم فخر میں جویریہ، صفیہ، اپنے سے غربت کے ساتھ نہیں. عمر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ. ہم عمر کے ساتھ شادی کی حضرت سودا. عمر سے کم سے شادی کی حضرت عائشہ. بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ. مطلقہ سے شادی کی حضرت زینب. کماری سے شادی کی حضرت عائشہ. جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں اللہ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. تیز مزاج کے ساتھ شادی کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج میں تیزی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، مزاج میں شدت تھی، زندگی گزار کے دکھایا. ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کی قسم صرف ہمیں سکھانے کے لیے. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے. میرے نبی کا معراج کے بعد دنیا میں واپس آنا سب سے بڑا مجاہدہ اور قربانی ہے. جنت میں اللہ ہمیں نصیب کر، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول جائے، عورتوں کو خامد بھول جائیں گے، خامدوں کو بیویاں بھول جائیں گی، اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، صرف اللہ کو دیکھنے میں گم ہو جائیں گے. اور میرے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہو؟ اب ایک حدیث سنو. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یا عائش انہ لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ. میرے رب کی قسم، ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں آپ کو بتانے. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے. مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے. سبحان اللہ. ادھر
اچھا جی جنت بھی یہی لبنی ہے ہیں جی، یہ جنت جا کے بھی یہ نال ہی رہنا ہے، یہاں یہ باتیں سننے کو ملتی۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اللہ کی قسم یہ دلداری تھی۔ سب سے مشکل رشتہ خامند اور بیوی ہے، سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، خامند اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا ہے، پوری سورت اتاری ہے، اور سینکڑوں آیات اتاری۔ چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے۔ میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، انہی کا ہوں۔ میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا۔ میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں، اللہ ان کی قبر روشن کرے۔ خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات۔ اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔